بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. تھینک یو ویری مچ. پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے دیکھا تھا جس طرح ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی تحسین اسلم اور انہوں نے آپ سے بات کری تھی ولز کے بارے میں. آپ لوگوں نے جو ای میلز لکھے ہیں, جو انکوائریز کری ہیں, آئی ہوپ کہ ہم لوگ ان کو بہت جلد آپ لوگوں کو جواب بھی دیں گے, اور جو آپ کے کویشچنز ہوں گے ان کے لیے بھی, اور آج ہمارے نئے گیسٹ کے لیے تو پلیز ڈو کال ان اینڈ ایبسلیوٹلی ای میل اس ایز ویل. آئی ول میک شیور کہ جو گیسٹ ہیں ان کو واپس آپ کے ای میلز مل جائیں. آج ہمارے ساتھ, آج میں نے ایک سوچا کہ تھوڑا سا ذرا ہم لوگ فرق بھی کرتے ہیں. آج ہم لوگ ایک آرکیٹیکٹ کو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. ان کا نام ہے حسن کوثر. حسن بھائی جو ہیں این سی اے لاہور پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں. یہاں پر یو کے میں آ کے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے. ہی اسپیشلائزز ان بوتھ آرکیٹیکچر اینڈ انٹیریئر ڈیزائننگ. جی جی تو بڑا کمال ہے جی. اچھا, دونوں مور اور لیس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن ریلیٹڈ ہے. بائی چانس مجھے یہ اپرچونٹی مل گئی تھی ان ون آف مائی ارلیئر جاب وین آئی اسٹارٹیڈ, کہ جس کے اندر انٹیریئر ڈیزائن کا بھی کافی کام تھا. اچھا تو پھر وہاں سے مجھے انٹیریئر ڈیزائن سے بھی بہت انٹرسٹ ہو گیا. میں ہوٹلس کے ساتھ تھا اور ایک لگژری سیکٹر میں, اور اس میں کافی کریٹو وہ تھا, آؤٹ لیٹ مل رہا تھا, تو وہ بھی کرتا گیا. پیرلل آرکیٹیکچر بھی چلتا گیا. بلکہ اس سے میرے لیے یہ اچھا ہوا تھا کہ کئی دفعہ میں کافی کمپریہنسو لوگوں کو کام دے سکتا ہوں, جیسے کہ آئی کین ڈو دا ایکسٹیریئر ایز ویل ایز دا انٹیریئر. رائٹ. اور کئی دفعہ نہیں تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کا کام ہو اور آپ اس کے اندر اپنا انٹیریئر لے کے آئیں. تو اس میں وین آئی ایم ڈیزائننگ آرکیٹیکچرلی آئی ایم آلسو تھنکنگ کہ اس کی انٹرنل اسپیسز کیسے یوز کریں. بلکہ ناظرین, میں آپ لوگوں کو ایک گزارش بھی کروں گا, اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کویشچنس ہیں ریگارڈنگ انٹیریئر ڈیزائن, ریگارڈنگ آرکیٹیکچر, ریگارڈنگ پلاننگ پرمیشن, آپ ضرور فون ان کریں اور حسن بھائی سے کویشچنس پوچھیں آپ. آئی ایم شیور کہ, اور میں صرف آپ کو یہ ضرور بتا دوں گا کہ بڑی آپ کو ایک جنرل قسم کی انفارمیشن ملے گی. obviously بات ہے وداؤٹ seeing the paperwork, without actually seeing the property and so on and so forth, so he would not be able to give you a comprehensive answers, but certainly آپ لوگ فون ضرور کریں اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ضرور رابطہ بھی کریں گے. آپ لوگ ای میل بھی کر سکتے ہیں اقرا.tv کے اوپر, اور ضرور آپ لوگ ای میل بھی کریں آپ کو اگر آپ نے کوئی کویشچنس ہیں, لیکن آپ ضرور فون ان ضرور کریں اینڈ ضرور آسک کریں. اچھا, انٹیریئر ڈیزائننگ کی آپ نے بات کر رہے تھے, جی جی تو کیا پروسیجر کیا ہے اس کا؟ واٹ از دا, مجھے تو پتہ ہی نہیں انٹیریئر ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے. صوفہ رکھے, گل ختم ہو گئی. ہاں نہیں, اس سے کافی زیادہ ہے. اچھا, اور کیونکہ اس کے اندر آپ بڑی اچھی سروس دے سکتے ہیں, بڑی کمپریہنسو سروس کسی کو دے سکتے ہیں. جب فار ایگزامپل آپ کی والز کھڑی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اب آپ کو اس کی جو ساری جو فلورنگ ہے, اس کی والز ہیں, اس کی سیلنگ ٹریٹمنٹس ہیں, وہ سارا کچھ ہم آپ کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے اندر ہم ڈفرینٹ آپشنز دیتے ہیں کہ اس میں ایک سٹیپ ہوتا ہے پہلا, اس کو کہتے ہیں موڈ بورڈز. سو کیا کہتے ہیں اس کو؟ موڈ بورڈز. اچھا, وہ کیا موڈ بورڈز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس میں ڈفرینٹ مٹیریلس اور یا پھر کچھ امیجز کے ساتھ, کلر اسکیمس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کلائنٹ کو کہ یہ اس طرح سے آپ کی اسکیم ہوگی. ہم کئی دفعہ ڈفرینٹ آپشنز دے دیتے ہیں. اب یہ ویری کرتا ہے کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ایک میرا اسپیشلٹی ہے جو میں جس کو میں بہت انجوائے بھی کرتا ہوں, وہ کنسیپچولی آپ کا بڑا, ہر پروجیکٹ اپنی ڈیمانڈ مانگتا ہے. کوئی ہوٹل ہے فرض کریں کر رہے ہیں, اور وہ کس جگہ پہ ہے, وہاں کے حساب سے پھر اس کو کریں گے. یا ریزیڈنس in regards to the environment and so on and so forth. environment, the culture, the available materials, تو وہ سارا کچھ اس میں پھر آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو اس میں پھر آپ جو ہے سب سے پہلے یہ موڈ بورڈ سے آپ کلائنٹس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں, کیونکہ کلائنٹس کے لیے یوزلی ویژولائز کرنا سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ یہ اسپیس لگے گی کیسے جب اس میں آپ یہ ڈفرینٹ چیزیں لے کے آئیں. تو اس کو آپ امیجز سے, مٹیریل سے ان کو ایک سیمپل دکھا کے, سیمپل بورڈ کے تھرو ان کو آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں کیا کر سکتے ہیں, اور پھر 3D اس کے علاوہ جی جو آپ ہے 3D امیجز کے تھرو ان کو دکھاتے ہیں. تو اس سے آپ ڈفرینٹ, جیسے اب ہم یہ بھی کیا کرتے تھے, کئی دفعہ موک اپ بنوا دیتے تھے. لیٹ سے میں آپ کے گھر کا فرنیچر بھی اس کے اندر بسپوک کر رہا ہوں, ڈیزائن کر رہا ہوں, تو اس فرنیچر کو کہ ہم ایک آدھ کچھ پیس بنا کے آپ کو دکھا دیں گے
کہ یہ اس طرح کا ہوگا. سو زیادہ سے زیادہ کلائنٹس کو اس پہ لے کے آنا ہوتا ہے کہ دے ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا آف واٹ دے گوئنگ ٹو گیٹ. تو اس طرح سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ وہ ہوتا ہے اینڈ دین لیٹس سے یو پک اے سرٹن آپشن اور سرٹن ڈیزائن اسکیم جو اب جب میں پریزنٹ کروں گا تو اس میں یہ دوں گا کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں اور کس لیے اس طرح کے کلرز کر رہے ہیں. مختلف سپیسز کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. نہیں کلیور لائٹنگ بھی ہوتی ہے بیکاز یو نو اسپیشلی اس ملک کے اندر کیونکہ دیر آر سم ہاؤسز دیٹ آر ویری ویری ڈارک. جی 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 اب اس میں کافی سارے ہائی ٹیک چیزیں آ گئی ہیں. اوبیسلی جہاں جہاں بجٹ زیادہ ہوتے ہیں اس میں ہم نے کافی کچھ دے سکتے ہیں. آپ کو موڈ لائٹنگ دے سکتے ہیں. آپ ایک ہی کمرے میں آپ 6 طرح کی لائٹیں ہو سکتی ہیں اور آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ شام کے فلاں موڈ میں ہیں تو آپ وہ بٹن دبا دیں اور اگر آپ کو زیادہ ویل لیٹ چاہیے تو آپ کچھ اور کر دیں اور اس کے اندر کلرز بھی چینج ہو سکتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلامک آرکیٹیکچر اور کنٹمپریری آرکیٹیکچر ان دونوں کو کس طرح آپ یو نو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ ان دس کنٹری؟ اسلامک آرکیٹیکچر بڑی ویگ ٹرم ہے. اگر اس کو آپ آئی تھنک وہ کلچرلی اپروپریٹ ویری ڈفرینٹ اٹس ویری ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ ریجنس ویر ایور وی ہیو اسلام. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کوہیسو وہ ہے. ہاں کچھ ایلیمنٹس ہیں لائک دا ڈومز اینڈ مینریٹس ایکسیٹرا وچ یو کین سے آر سملر. جی جی چاند ستارہ. جی پر اس کے علاوہ آپ کو بہت ورائٹی ملے گی اس کے اندر. ہاں بیکاز دیر آر اوبیسلی موروکن اسٹائل بھی ہے, ٹرکش اسٹائل بھی ہے, ٹرکش اسٹائل بھی ہے. انڈونیشیا میں کچھ اور ہے, ہمارے یہاں کچھ اور ہے, ہمارے یہاں مغل انفلوئنس. تو وہ کوئی اتنا ایسی کوئی کوہیسو چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو لیبل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. ہر جگہ کا ریجنل کلچرل ڈفرینٹ ہے. اور اس میں جیسے ہمارے کانٹیکسٹ میں پاکستان انڈیا میں وہاں کے حساب سے وہ کلچرلی اور کلائمیٹکلی اپروپریٹ جو آرکیٹیکچر ہے اٹس ویری ڈفرینٹ فرام سے دا آرکیٹیکچر ان سم مسلم کنٹریز ان افریقہ. تو جیسے ہم وہ کئی دفعہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ کلچر ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ کلائمیٹ ڈیمانڈ کرتا ہے اس حساب سے. جی جی جی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اوبویسلی کووڈ کی وجہ سے جی جی بہت سے ایکچولی دیر از اے نیو وے آف لیونگ ٹوٹلی اسپیشلی ان کووڈ. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب گھر سے بھی کام کر رہے ہیں. A lot of people have actually sold out. I am an estate agent by profession, so I know کہ بہت سے لوگ جو ہیں اسپیشلی سینٹرل لنڈن کے اندر وہ دے آر موونگ مور ٹورڈز دا سبربس بیکاز دے کین گیٹ مور فار دیئر منی. ٹھیک ہے. اور جو سبربس ہیں وہ دے آر ایکچولی گوئنگ مور ٹورڈز دا نارتھ آف دا کنٹری. ایک تو نیا کلچر ہو گیا ہے کہ یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو گو ٹو دی آفس, یو کین ایکچولی ورک فرام ہوم, سو پیپل آر شورٹ آف اسپیس. بٹ پیپل دیٹ کانٹ افورڈ ٹو موو اور ڈونٹ وانٹ ٹو موو بیکاز آف اسکولز اینڈ سو آن سو فورتھ, دے آر آلسو تھنکنگ اباؤٹ ایکسٹینشنز ایز ویل. اس کے اندر پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. جسٹ ٹیل اس اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اب پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ لافٹ کے اندر کیا پلاننگ پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, ہاؤ ڈو وی ایڈجسٹ دا لافٹ. پھر اس کے بعد کے گیریج ہوتے ہیں, ریئر گیریجز بھی ہوتے ہیں, سائڈ بھی ہوتے ہیں, کہ واٹ کین وی ڈو آن دوز سورٹ آف تھنگس. اینڈ ایک ریئر ایکسٹینشنز بھی ہوتی ہیں, یو نو جسٹ ٹو ایڈ مور اسپیس ٹو دا ہاؤس. Yeah, it's very common right now, especially now that we are working from home so much as you've just said. تو اس میں لوگ اس پہ اب کیونکہ ان کا اتنا ٹائم گھروں میں گزر رہا ہے تو دے آر ہیپی ٹو اسپینڈ منی آن دیٹ اینڈ دے نیڈ اسپیس ویئر ایک کمرے میں ان کا بچہ پڑھ رہا ہے, ایک کمرے میں وہ خود اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ. تو اس میں آپ نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے اگر میں لافٹ کا کروں تو اس میں اب یہ ویری کرتا ہے. جیسے ٹیرسڈ ہاؤسز ہیں, سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہیں, ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہیں. اچھا ان سب کے اندر ویری کرتا ہے. ہاں اس میں الاؤنسز ڈفرینٹ ہیں کہ آپ کتنا اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جو الاؤنسز ہیں آر دے آل you know is it across the board or it doesn't vary from council to council? Yeah, over the whole country is the basic regulations and laws are the same. Okay. It varies maybe a little bit. کچھ councils جو ہیں وہ ان کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں کہ وہ کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس ایریا میں لوگوں کو چاہیے ہے ایک لافٹ کنورژن. جیسے فار ایگزامپل میں کلیپم میں یا وانڈزورتھ میں بہت کام جو کیا ہے تو وہاں پہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لافٹ میں فار ایگزامپل ہائٹ انف نہیں ہے تو یو کین ریز دا ہائٹ اینڈ اٹس الاؤڈ. So to get the head space, the basic problem in a loft is to get the head space. Absolutely. You're only allowed to have a dormer, which is the space towards the rear, not toward the front of the properties. You can have velexes, roof lights
towards the front. Achha, right, okay. And, All right. and You're not allowed to have a you're dormer not at the allowed front to of have the a dormer house. at the front, yeah, because they want to preserve the character of the street. और उसमें वो बहुत dominating चीज़ हो जाती है. Site पे you can have a dormer in a semi-detached house or a detached house, but otherwise The front towards the rear can't be. No, front you can't. बहुत पुराने घरों में आपको कुछ नज़र आएगा जहाँ ये फीचर था, लेकिन नए में नहीं है, ये नहीं अलाउड एज अ पॉलिसी. तो पीछे आप वो देते हैं और उसमें भी अब बढ़ाते जा रहे हैं कि जैसे 2.5 मीटर या 2.4 मीटर तक हाइट हो तो वो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता. एंड एज आई सेड कुछ रेयर इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे वो अलाउड करते हैं, उससे भी ज़्यादा जहाँ पे आप हाइट रेज कर सकते हैं. अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं. एक है परमिटेड डेवलपमेंट या लॉफुल डेवलपमेंट. उसके अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक टेरेस्ड हाउस में आप 40 क्यूबिक मीटर वो जो डॉर्मर से स्पेस निकल रही है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. अगर वो 40 के अंदर है तो यू कैन गेट अ लॉफुल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट एंड यू कैन go ahead with your work. Okay. The council doesn't interfere too much. Obviously there are some guidelines कि आप उसको जो रिज है घर की जो उससे थोड़ा सा वो नीचे हो और जो उसका एज है घर की उससे 200 मिलीमीटर पीछे हो. इस टाइप की कुछ उनकी गाइडलाइंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं. कोई भी विंडो साइड पे नहीं होना चाहिए बिकॉज यू डोंट want to invade the privacy of the neighbors. ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ. हाँ बिल्कुल. जी जी. टेरेसेस जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत होती हैं, यहाँ नहीं अलाउ करते. You can maybe have a Juliet balcony where you can look out towards the rear, but they won't allow terraces in most cases. Very rare cases जहाँ पे. But I've been an estate agent and Sure. So very frankly, you know everything. South London के अंदर तो मैंने कोई terraces नहीं देखे अब तक. बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल से इस पे. जी. पुराने घरों में आपको कभी-कभी मिल जाती पर ये नहीं रहते. तो हाँ उसके अंदर यही प्रोसेस है कि आपको डिफरेंट उन्होंने वो दिए हुए हैं. अगर आपकी 40. अच्छा, now once you've actually met the criteria कि 40 cubic. जी जी. So all of that has been met. हाँ. So what actually happens next? Okay. Do you actually make what happens? Okay. So the process is this: you will employ an architect or a designer who will go and measure up your whole house. उसने सबसे पहले उसकी पूरा set of existing drawings बनानी है, plans, elevations, sections. वो बनाएंगे और उसके बाद वो उसको एक proposed set बनाएंगे जिसके अंदर जो भी changes वो कर रहे हैं वो show करेंगे आपको. They'll have a consultation with the client. When the clients are completely happy, then they submit it to the council. अब अगर lawful development है उसमें थोड़ा कम period में आपको वो permission मिल सकती है और उसकी fee थोड़ी कम होती है. अगर आपका उससे ज़्यादा exceed कर रहा है वो area, to the council. Depends from council to council. नहीं, fee standard है, fee standard है, एक ही fee है. लेकिन उसमें आपको ये वेरी करता है कि अगर आपका लॉफुल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट है तो उसकी फ़ी कुछ और है और अगर आपका लेट से वो एरिया एक्सीड कर रहा है फ्रॉम द अलाउड वॉल्यूम देन यू माइट हैव टू अप्लाई फॉर अ प्लानिंग परमिशन विच इज़ अ बिट मोर. उससे जो परमिशन है 8 वीक्स नॉर्मली प्रोसेस होता है उसकी परमिशन मिलने का. तो आपको जब वो परमिशन मिल गई अब उसका सेकेंड स्टेप है. सो ये था द फर्स्ट पार्ट इज़ टू डू विद एस्थेटिक्स एंड वॉल्यूम. उसकी शक्ल क्या होगी, दिखने में कैसा होगा, वॉल्यूम कैसे ऐड कर रहे हैं, वो स्ट्रीट कैरेक्टर के साथ कैसे जा रहा है वो. ठीक है. तो पहला स्टेप ये हो गया. वो उसमें इतनी कोई स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्शन डिटेल्स नहीं है. अच्छा, राइट, ओके. सेकंड स्टेप इज कॉल्ड बिल्डिंग रेगुलेशन कंसेंट जिसके अंदर फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर आ जाता है. उसमें कहीं कोई बीम्स पड़ रही हैं या फ्लोर की क्या डिटेल होगी, उसके अंदर पूरी कंस्ट्रक्शन डिटेल होती है. And whether it will be able to take the weight as well and Absolutely. So if they have to reinforce something. Usually ज़्यादातर यहाँ पे जैसे आपको पता है लॉफ्ट में ज़्यादा वुड में करते हैं तो वो इतना वेट नहीं होता. कहीं कोई बीम पड़ेगी या कोई स्टील अगर डालना पड़ेगा तो डालेंगे. तो वो नॉर्मली ये घर इंड्योर कर लेते हैं उसको. तो हाँ सेकंड स्टेप वो होगा. अब उसके अंदर आप फिर अगेन आप जब उसकी सारी ड्राइंग सब पे करते हैं तो सबमिट करेंगे और उसमें भी 8 वीक्स के अंदर आपको फुल प्लान एक परमिशन मिलेगी. कई दफ़ा कुछ क्लाइंट्स जल्दी में होते हैं कि उन्होंने प्लानिंग ले लिया, नाउ दे आर इन अ रश, सो दे कैन गिव अ बिल्डिंग नोटिस एंड दे कैन स्टार्ट इन 48 आवर्स द प्रोसेस. Council officer will come at different stages of the project. That's right, okay. Yeah, so they will see and assess whether. So once you've done one part, you call up the council, say कि आके check कर लो. आके check करो. अब उन्होंने छत डाल दिया, अब उन्होंने फ्लोरिंग कर दिया या ये जो. And they come in, tick off. And at the end of the whole process, you will get a completion certificate. और उसमें आपको उन्होंने कर दिया कि it's completely lawful, obviously,
and it's sound construction. تو یہ کئی دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے ہماری فیلڈ میں بہت زیادہ کہ clients call us when they want to do the project in a week or at a ridiculous. ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس میں یہ سارے ہوپس اینڈ ہرڈلز ہیں اور یہ اسٹیپس انوالوڈ ہیں. Otherwise the actual loft extension becomes unlawful. Exactly. And yeah, I've known people who have been in a lot of trouble because they've spent money اور اس کے بعد ان کو اس کو کچھ کرنا پڑا, ایڈجسٹ کرنا پڑا, یا in worse scenarios somebody I knew made an extension اور اس کے بعد مجھے کال ان کیا اور ان کو گرانی پڑی وہ, کیونکہ وہ انہوں نے غلط سائز کی بنا دی تھی اور کنسٹرکشن ساؤنڈ نہیں تھی. اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ there is a freehold property and leasehold property. جی جی بالکل. And if your lease does not allow you to actually go into پلاننگ چاہیے ہی چاہیے آپ کو. نہیں, planning بھی چاہیے, you need the freeholder's permission as well. Absolutely. So there are certain criteria and I think it's always best کہ ایک دفعہ آپ آرکیٹیکٹ کو consult اور آپ ایمپل کر لیں. ٹائم رکھیں اس اسٹیپ کے لیے. آپ نے کرنا ہے نیکسٹ سمر تو آپ ونٹر سے شروع کر دیں اس پروسیس کو, تب تک جا کے وہ سارا کچھ تیار ہوگا. And your recommendation is کہ as an architect they should involve an architect. Definitely they should involve an architect because اس سے ان کو صحیح سروس ملے گی. یہ وہ جگہ نہیں ہے جب آپ let's say 40-50,000 اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں on a loft that you want to save on this thing. A fraction of the cost. A fraction of the cost because the service you will get will be worth it. Spatially بھی ہم اس کا آپ کو بیسٹ اسپیس ڈیزائن کر کے دیں گے نا, کہ آپ کو اس کا میکسیمم یوز ملے گا اس اسپیس کا. تو اس میں کافی ساری کچھ اوبیسلی اسٹرکچرل چیزیں بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. اسٹیئر کیس کیسے لے کے جانی ہے, کہاں سے کرنا ہے, اور That's a massive thing by the way. Staircase. کہاں سے کھولنا ہے, پھر وہ سب کچھ اس میں امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو ضرور میرے خیال سے ایک پروفیشنل کی ہیلپ لینی چاہیے. اچھا, now یہ لافٹ ہو گیا. the other question is that if you don't have the right sort of paperwork, بلکہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ if you don't have the right sort of paperwork, unfortunately it does become an unlawful extension. But when it comes to a certain degree of time, for instance 10 years, so then you actually do have the right of use as well. لیکن اس کے اندر جب آپ بیچ رہے ہوتے ہیں پراپرٹی تو شاید you might come across that sort of an issue as well, کہ جہاں پر آپ کے پاس پیپر ورک نہیں ہے تو مے بی اس کے اندر تھوڑی سی پرابلمز یہ آ جاتی ہیں کہ you have to go the indemnity insurance route and so on and so forth. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے loft extension کرانی ہے تو ask a professional کہ بھئی یہ ڈرائنگ بنا دیں ہمیں, آپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ exactly کیا کرنا. اچھا, اب loft کی تو ہوگی, ٹھیک ہے, وہ اچھا now obviously بات ہے you've got actually rare extensions as well. اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ پروسیس سملر ہیں اسی طرح جیسے اس میں نے آپ کو بتایا لافل ڈیولپمنٹ, جیسے انہوں نے ایک والیوم الاؤ کی ہوئی ہے اور اس کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ کیا شیپ ہونی چاہیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا رج سے نیچے ہو بلڈنگ کے ایکسیٹرا. تو اسی طرح اس میں بھی گائیڈ لائنز ہیں. لیٹس سے یو آر ڈوئنگ اے ریئر ایکسٹینشن, تو اس میں بھی ایک والیوم ہے جو آپ کو الاؤڈ ہے, جیسے آپ 3 میٹرز تک جا سکتے ہیں انڈر پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ. اچھا نہیں, از اٹ 3 میٹرز اور از اٹ دا فیکٹ کہ وہ کچھ ایریا گھر کا اور پلاٹ کا سائز لے کے یو الاؤڈ 10% اور 15%, isn't that how it works? نہیں, جیسے ایک سیمی ڈیٹیچ یا ٹیرسڈ ہاؤس کے اندر 3 میٹرز ہے فار ایگزامپل, وہ پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا لینڈ آگے جتنا مرضی ہو. اچھا, ایک تو یہ ہے پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ. تو اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پلاننگ پرمیشن لینی پڑے. یو کین بائی پاس دیٹ, بٹ آئی ریکمینڈ اینڈ آئی تھنک ایز این اسٹیٹ ایجنٹ یو ول آلسو اپریشیٹ کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک پرمیشن لے لیتے ہیں. آپ کو حالانکہ پتہ ہے کہ یہ آپ اس کے اندر ہی اندر کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ لے لیں تو اچھا ہے, ضروری نہیں ہے. Of course, and again کے اوپر it helps with کہ وہ lawful ہے جو آپ نے کیا. Exactly. جی. اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یو کین ناٹ اسکیپ وچ از گیٹنگ دا بلڈنگ ریگز اینڈ دا کنسٹرکشن ڈیٹیل. وہ تو کرنی ہے آپ نے. تو ایک یہ ہے. آج کل ایک اور حکومت نے کچھ سالوں سے ایک وہ دیا تھا کہ انسینٹیو کہ آپ اس کو کہتے ہیں لارجر ایکسٹینشن اسکیم یا پرائر اپروول فار لارجر ایکسٹینشن. تو اس میں آپ ایک ٹپیکل ٹیرسڈ ہاؤس کے اندر یا ایک سیمی ڈیٹیچ میں 6 میٹر تک جا سکتے ہیں پیچھے. اچھا, 6 میٹر تک جا سکتے ہیں, اور ایک ڈیٹیچ ہاؤس میں 8 میٹرز تک جا سکتے ہیں. واو. لیکن اس کا صرف کیچ ایک ہی ہے, اس میں کاؤنسل زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی.
یہ obviously ضرور ہے کہ the height has to be reasonable. یہ نہیں آپ نے کر دینا کہ وہ You can't be blocking ہاں somebody's light. exactly. 2 stories زیادہ تر نہیں allow کرتے. 2 story extensions are not allowed. Single story ground floor extensions are allowed. اس میں نیبرز کی سے ہوتی ہے. اب آپ کے سائڈ پہ جو بھی ہیں نیبرز یا پیچھے ہے کوئی, وہ اگر آبجیکٹ کریں تو اٹ ول بی ریفیوزڈ. Right, okay. سو میں اپنے اس طرح کے کلائنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بنا کے گو اینڈ ہیو اے انفارمل چیٹ, اور بنا کے رکھو, اینڈ گو اینڈ ہیو اے انفارمل چیٹ ود یور نیبرز فرسٹ if you want to go down that route. Advantage is massive. You can have a 6 meter extension. But up and down. ہاں تو اگر لیکن وہ پتہ ہے آپ کو شروع سے کہ انہوں نے رولر ڈالنا ہے, انہوں نے مشکل ہوگا, تو پھر آپ وہ نہ روٹ لیں. Don't go that route. ڈونٹ گو دیٹ روٹ. نارملی دے ول الاؤ 3 میٹر تو ویسے ہی الاؤڈ ہے, تو اگر آپ نے 4, 4.5, کئی دفعہ 5, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گارڈن اسپیس کتنی ہے. 50% آف دا گارڈن اسپیس رہنی چاہیے جو بھی آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. Right, okay. ایک یہ بھی کیچ ہے. تو اس طرح سے یہ پرمیشنس کے روٹ ہیں. باقی روٹ بالکل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہی ہوگا کہ آپ نے سیٹ آف ڈرائنگس بنائی, ایک ایگزسٹنگ سیٹ بنایا, ایک پروپوز سیٹ بنایا, کاؤنسل کو آپ نے سبمٹ کیا, 8 weeks فار پلاننگ, 8 weeks فار بلڈنگ ریگس. سو اینڈ سیم گوز فار سائڈ ایکسٹینشنس. نا اس کے اندر بھی سب میں حکومت نے یا ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں انہوں نے ایک ایریا اور والیوم دیا ہوا ہے جو آپ کو الاؤڈ ہے. اگر آپ کو اس سے ایکسیڈ کرنا ہوتا ہے دین یو گو فار پلاننگ پرمیشن, ادروائز یو کین گو ود پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ اف یو آر ناٹ ایکسیڈنگ دیٹ. اسی طرح جیسے آپ شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا وہ کوئی گیراج ہے کسی کے گھر میں, اس کو جی ریئر ایکسٹینشن وہ, بلکہ کافی لوگوں نے تو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریئر گیراجز ہیں وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ اپنا اسٹوڈیو فلیٹ بنا لیا ہے. بالکل. اینڈ دے ہیو ایکچولی آلدو اٹس پارٹ آف دا ڈویلنگ, لیکن اسٹوڈیو فلیٹ بنا کے اس کو, کیونکہ اس کی ایکسیس باہر سے ہی تھی تو انہوں نے باہر ہی اسٹوڈیو فلیٹ بنا کے رینٹ پہ بھی دے دیا ہے. کئی دفعہ بالکل اٹ از, یو ہیو ٹو گیٹ پرمیشن, اور اوبیسلی اس کے لیے خاص سیٹ آف سرکمسٹانسز ہونی چاہیے وچ ول الاؤ دیٹ. سو اف یو ہیو فار ایگزامپل ریئر ایکسیس ٹو یور existing garage, or you can make an outbuilding which you know if it's allowed. like جیسے میں نے ایک کلائنٹ کے لیے کیا تھا کہ اس کی مدر کا گھر تھا, اس میں ایک گارڈن تھا آگے. جی اس گارڈن میں اتنی جگہ تھی کہ میں نے ایک انڈیویجول پورا گھر بنا دیا تھا which was going with the street character and it worked. So the council allowed. Did you? That's right. You needed planning permission. You went through all the steps. Yeah, all the steps obviously. But وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا, کچھ جگہ ہو سکتا ہے. جو سمپل کنورژن ہے آف اے گیراج ان وہ انٹو اے ہیبیٹیبل اسپیس. سو گیراج کرنٹلی از ناٹ اے ہیبیٹیبل اسپیس, رائٹ. سو اس میں کئی لوگ ویسے اسٹوریج کے طور پہ بھی تھوڑا یوز کر لیں گے, وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کو ہیبیٹیبل کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کی ساری ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے اس کی فاؤنڈیشنس ٹھیک نہ ہو, کیونکہ وہ یوزلی سنگل بریک وال میں بناتے ہیں یا بلاک وال میں, تو اس کی نہیں ہوتی وہ اسٹرینتھ. تو آپ کی فاؤنڈیشن بھی انہوں نے نہیں بنائی ہوئی ہوگی اتنی, تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ اس کو سارا کرنا پڑے. اس کے اندر کوئی انسولیشن نہیں ہوگی والز میں. یوزلی جو والز بنتی ہیں کیوٹی ہوتی ہے بیچ میں, دو بریک یا بلاک میں والز ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو سارا کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. اینڈ یس میجورٹی آف دا کیسز دے ڈو گیو پرمیشن, اینڈ دے ڈو گیو پرمیشن فار دیٹ. بلکہ اگر آپ لوگ ناظرین آپ لوگوں کے پیچھے گراج ہے تو اس کو بھی آپ لوگ اسٹوڈیو فلیٹ بنا سکتے ہیں یا 1 bedroom فلیٹ بنا سکتے ہیں. یا سم پیپل جسٹ لائک این آفس or an office or workspace or a outhouse or gym. In many cases people have got gyms and things like that. So اس طرح کی کافی ساری پاسبلٹیز ہیں. اچھا یہ اسی طرح آپ سائڈ والے گراج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ایگزیکٹ سیم. بالکل. آئی مین سائڈ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ریئر پہ یہ خالی گراؤنڈ فلور الاؤ کرتے ہیں ایکسٹینشن. ریئر جو سائڈ ہے اس پہ 2 story ایکسٹینشنز بھی الاؤ کر دیتے ہیں. اچھا رائٹ, اوکے. سائڈ کے اوپر 2 stories بھی الاؤ کر دیتے ہیں. وہ 2 stories میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سبسروینٹ ہونا ہوتا ہے فرام دا مین ہاؤس, بیکاز اگین دا what they're trying to preserve is the character of the street. So you mean تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے, تھوڑا سا پیچھے کر دیا. مے بی گراؤنڈ فلور پہ you can flush it with the wall, but the first floor is recessed like by 500 کبھی 1 meter سے, کبھی half a meter سے ڈپینڈنگ. اور اس کی جو روف کی ہائٹ بھی ہے وہ بھی تھوڑی سی کم آپ کو رکھنی ہے فرام دا مین ہاؤس. اگین اس سے یہ بڑے سینسیبل ہیں ویسے یہ پالیسیز اگر دیکھیں. اس سے ہوتا یہ کہ وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈڈ پارٹ ہے, اور اس کی جو مین کیریکٹر ہے اسٹریٹ کا
اس میں وہ کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا زیادہ تر ایک ہی ڈیزائن کے وہ جی پوسٹ وار سارے ہاؤسز ہیں سارے ایبسلیوٹلی 50s کے جو، تو وہ کیریکٹر پرزرو رہتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ رہے اس کے اندر، نہیں تو وہ پھر لوگ آگے پیچھے کچھ جو مرضی کر دیں گے. تو یا سو ود دی سائڈ یو کین پلاننگ پرمیشن جب آپ یو نو آئی ہیو سین دس اور دس بیکاز obviously I'm like in the profession as well. تو I've seen کہ جب پلاننگ پرمیشن لے رہے ہوتے ہیں لوگ تو what usually actually happens is کہ آپ نے خود اپلائی کری آپ کو ملی نہیں you know but through an architect you know it almost always finds its because there are all these guidelines that you have to follow. So if as a layman you don't know them and you don't understand them, then you're wasting your own time as well and money. وہ میرے خیال سے اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیسے بچاتے بچاتے you are wasting your money as well because you know if you get one rejection then you have to make another application as well. You get 2 goes with 1 application. Really? Okay. Yeah. So basically جب آپ نے سبمٹ کر دی اور کاؤنسل کو پے کر دی فی، تو اس میں وہ اگر ریفیوز ہو گئی تو they'll come back to you and say why they have refused. So you have one more chance. I think there's a 9-month period or so جس کے اندر آپ کو پھر سے بھیجنی ہے. اور ہاں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کوئی بھی پلاننگ پرمیشن جو لی ہے 3 years کے لیے وہ لاگو رہتی ہے. تو 3 سال کے بعد 3 سال کے اندر آپ کو وہ کرنا ہے شروع، مطلب کام آپ نے شروع کرنا ہے اور you don't have to finish it necessarily but you have to at least start it. So otherwise then you'll have to apply again and the planning process some policies may change area to area. یہ vary کرتی رہتی ہیں جو policies ہیں، جیسے اسپیشلی فار ایگزامپل کمرشل اس میں سیٹ اپ میں انہوں نے کچھ ایلوکیٹ کیے ہوئے کہ لیٹ سے ایک ہائی اسٹریٹ ہے اس پہ اتنی باربر شاپ ہونی چاہیے، اتنی ریسٹورینٹ ہونے چاہیے، اتنے یہ وہ، تو وہ اس حساب سے مختلف ایریاز کے حساب سے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو آپ کو فرض کریں کوئی اس ٹائم پہ مل گئی پرمیشن اور 3 سال کے تک آپ نے نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے اس وقت تک ان کی پالیسی کچھ اور ہو گئی ہو، چینج ہو گئی. آج کل یہ بھی حسن بہت ہو رہا ہے کہ جہاں پر you have commercial units, there are a lot of landlords out there or unfortunately because of COVID there is a new lifestyle change as well and there are a lot of commercial properties that are actually sitting there empty unfortunately. So the government I think is pushing on the front کہ کچھ ریلیکس کی تھی انہوں نے کچھ ریزیڈینشیل کے اندر چینج کر دیں. ہاں وہ چینج آف یوز میں آتی ہیں پھر وہ اپلیکیشنز، لیکن ہاں اس میں کچھ اس کو ریلیکس کری ہیں کچھ لاز، کچھ تو کافی اسٹرینج سی بھی تھیں، جیسے 3 story جہاں جیسے ایک اسٹریٹ کا کریکٹر چل رہا ہے 2 story کا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 story بھی کر سکتے ہیں پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ کے اندر. تو کچھ ویئرڈ سی بھی تھی پالیسیز جو آئی ڈونٹ نو اف they'll because I haven't really I seen think they them are actually encouraging that fact as well or you know there are a lot applicable ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کہ کسی نے there are a lot of developers that are actually taking advantage of that situation as well. بلکہ آج کل تو ڈیولپرز یہ بھی کر رہے ہیں کہ بیکاز کمرشل یونٹس آر پر اسکوائر فٹ چیپر ٹو بائی دین ریزیڈینشیل. So there is a lot of things happening where they're actually and یہ ایکچولی بڑا اچھا بزنس بھی ہے کہ اگر آپ کمرشل یونٹس خریدیں اور پھر ان کو کنورٹ کریں انٹو ریزیڈینشیل، how what kind of profit margins are very big. Absolutely. And you know there is a massive shortage of houses as well in the UK. No doubt everywhere. ہر کاؤنسل کے اندر یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کو چاہیے. تو I think that there is a little bit of encouragement. لیکن پرابلم اس میں پھر وہی ہے کہ پھر اس کے اندر بہت ساری again you have to there are a lot of guidelines you have to follow. والیوم ہے جو آپ کو ایک ٹپیکل 1 bedroom کے لیے کتنی چاہیے، لیٹ سے اس کے اندر 37 سے 51 اسکوائر میٹر ہے، تو 2 bedroom کے لیے 61 سے 70 اسکوائر میٹر ہے، 3 bedroom کے لیے 74 سے 95 and so on. I mean this is when it's all on the same floor. Sometimes when they are on split on different floors you need more area. So اب لاسٹ ویک ہی مجھے ایک انکوائری آئی تھی جس نے کمرشل پراپرٹی جیسے آپ نے بتایا، اس نے کہا کہ اس کے کیا کنورژن کوئی ہے اس میں پوٹینشیل، nothing, it was too small. اس کے اندر تھا ہی نہیں کہ وہ 2 flat بنانا چاہ رہے تھے پر اس میں اسپیس نہیں تھی. سو سم ٹائمز دو سارٹ آف اس طرح کی چیزیں بھی آپ کا اپنا پیسے اور وہ ویسٹ کرنے کی بجائے اور ٹائم بھی، ہاں ٹائم بھی آپ انیشیل انکوائری کریں ایک پروفیشنل. مے بی یو مائٹ ہیو ٹو پے فار
little, you know, for the half a day or a couple of hours or whatever of their time, but you will get a sound answer. concrete answer. हाँ, exactly. तो ये जैसे आप कह रहे हो इसमें है डेफिनेटली पोटेंशियल है कमर्शियल में भी, लेकिन फिर वो उसमें एक और स्टेप आ गया, चेंज ऑफ यूज़ का आपको वो करना है. जी 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 एब्सोल्युटली. तो चेंज ऑफ यूज़ के अंदर भी कुछ हैं जो बड़े आसान है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक हाई स्ट्रीट पे एक टेक अवे है, ही वांट्स टू कन्वर्ट टू अ रेस्टोरेंट, मच ईजियर. दैट्स या अ रेस्टोरेंट कन्वर्टिंग इनटू अ रेजिडेंशियल यूनिट मच मोर डिफिकल्ट. तो इस तरह के कई दफ़ा इतने, पर उसमें ये भी हो सकते हैं फैक्टर्स के, हो सकता है उस काउंसिल को शॉर्टेज पड़ी हुई है रेजिडेंशियल्स की, तो वो शायद अलाउ कर दे. हर काउंसिल में नहीं हो सकेगा. तो उसमें भी अगेन आपको फॉलो वही रूट करना पड़ेगा कि आपने देखना है कि इसके अंदर क्या वो स्पेस इतनी है या कुछ एक्सटेंड करके या ऐड करके क्या वहाँ आ सकता है जो आपका जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकें. ये काफ़ी कॉमन है. जैसे एक घर को आपने डिवाइड करके उसके डिफरेंट फ्लैट्स मैं अभी यही मैं आपसे पूछने लगा था कि जो घर जो हैं जो नॉर्मल हाउसेज हैं ये बल्कि हमारे पास बड़ी इंक्वायरीज आती हैं कि वे पीपल आर एक्चुअली एब्सोल्युटली कि व्हाट्स द पोटेंशियल हियर इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू separate units and so on and so forth. उसके लिए क्या, like what kind of square footage is the council looking for? Like just what I was mentioning to you, for example, जैसे जब one bed का जैसे मैंने आपको बताया, और ये guidelines हैं, इस पे set guidelines हैं. एक तो जनरल गाइडलाइन है जो लंदन मेयर्स वो सेटअप की हुई है उन्होंने. दूसरी कई दफ़ा कुछ काउंसिल्स में स्पेसिफिक भी हो सकती है. सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो. जैसे प्लानिंग पोर्टल है, वहाँ पे आपको किसी लेमैन को भी जाएँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यही सारे प्रोसेस जो मैंने प्लानिंग के बताए हैं वो सारे समराइज होंगे. लेकिन कई दफ़ा आपको उस काउंसिल की वेबसाइट पर भी जाना पड़ता है और उसकी हो सकता है कोई और पॉलिसी चल रही हो और वो कुछ और आपको अलाउ कर रहा है या ना कर रहा हो. फॉर एग्जांपल आई हैव डन HMOs conversions sometimes. HMOs is very interesting. There's a massive demand for all of these things. Exactly. I mean, developers are looking for maximum profit, obviously. HMO stands for houses of multiple occupation. और houses of multiple occupation का मतलब ये है कि I think it's more than 5 people or 6 people. जी, एक ही घर के अंदर आप मुख्तलिफ लोगों को इंडिविजुअल रूम्स दे रहे हैं और उसमें भी अगेन फिर गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स हैं कि किचन जो है वो इतना स्क्वायर मीटर का हो अगर इतने लोग हैं और एक रूम की क्या साइज़ है. इट्स समटाइम्स अ बिट स्मॉलर दैन जैसे आप अगर फ्लैट कन्वर्जन कर रहे हैं. जैसे फ्लैट कन्वर्जन फॉर एग्जांपल एक सिंगल रूम होना चाहिए 7.5 स्क्वायर मीटर और डबल रूम होना चाहिए 11.5 स्क्वायर मीटर. ये इन्होंने थोड़े से रिलैक्स किए थे. उसमें हो सकता है और डिफरेंट हो, काउंसिल टू काउंसिल वेरी कर सकता है HMO के लिए. मगर डेवलपर्स ऑब्वियसली आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. तो वो ये देख रहे होते हैं कि उनको अगर वो मिल जाती है परमिशन तो देन दे कैन रेंट आउट 5 रूम्स और मे बी दे विल गेट मोर मनी देन कन्वर्टिंग इट इनटू फ्लैट्स. बट ऑल ऑफ दीज आर एक्सरसाइजेज व्हिच वी हैव टू डू एंड adhering to the guidelines, adhering to what's allowed, क्या वॉल्यूम्स अलाउड हैं उस हिसाब से. ठीक है हसन, एक मिनट ज़रा मैं कॉल पे चलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लंदन से. जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक. अभी आपका शो बहुत इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह. इट्स गोइंग रियली वेल एंड आई हैव अ क्वेश्चन विद योर गेस्ट टुडे. अगर आप इजाजत दें तो मैं क्या इनसे सवाल कर सकती हूँ? प्लीज हुमैरा प्लीज. आई वाज लिसनिंग टू दिस. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपको वुड यू बिलीव उनको आवाज नहीं आ रही है आपकी. लेकिन आप मुझे क्वेश्चन बता दें, मैं उनसे पूछूंगा. जी बिल्कुल बिल्कुल. बेसिकली मैं सोच रही थी, आई मीन आई वाज फॉलोइंग द शो, लेकिन उसके बीच में ऑफ कोर्स मेरा एक सवाल आया बिकॉज मैं भी अपने गैराज की एक्सटेंशन करवा रही हूँ. लेकिन हाउ टू फाइंड द बेस्ट आर्किटेक्ट हु कैन यू नो रिजॉल्व माय क्वेरीज, हाउ टू ट्रस्ट देम. लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेसफुल एप्लीकेशंस का जिससे मुझे पता हो कि इतना रिकॉर्ड है, प्लानिंग एप्लीकेशंस इतनी सक्सेसफुल होती हैं ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं सो दैट आई हैव ट्रस्ट इन दिस. एक मिनट आप उनके पास गैरेज है जो कि डिड यू हियर हर? नो आई कुडंट. ऑलराइट ओके, वो गैरेज है उनके पास. एंड साइड पे है गैरेज या रेयर पे है? नहीं जी रेयर पे गैरेज है और वो उसकी उसको कन्वर्ट करना चाह रही हैं. कन्वर्ट करना चाह रही हैं, am I right? जी बिल्कुल. Into a studio flat or a 1-bedroom flat? No, actually it's a gym. Into a gym. Yeah. जी अच्छा है, बल्कि वो फिट भी हो जाएंगे. हाँ, तो उसमें यही है कि क्योंकि आप उसको कन्वर्ट करें एक हैबिटेबल स्पेस में तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए. और
اس میں جیسے یہ گیریج کو پھر آپ کو اس کی کافی ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن میں بھی آلٹریشن کرنی پڑے، کیونکہ لائک آئی واز جسٹ سیئنگ کہ ہو سکتا ہے کہ گیریجز جب یہ بناتے ہیں تو اس کی والز بھی اتنی تھک نہیں بناتے، اس کی فاؤنڈیشنز نہیں بناتے اس طرح کی جو آپ کو ایک ہیبیٹیبل روم کے لیے چاہیے. تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ اس کی آپ پلاننگ پہلے لیں گے، اور اس کی پھر جو بلڈنگ ریگز ہے اور اسٹرکچرل ڈرائنگز ہیں اس میں وہ سارے چینجز آپ کو ڈرا کر کے کیلکولیٹ کر کے. اینڈ وہ یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکچولی فائنڈ اے ریپٹیبل آرکیٹیکٹ، ہاؤ وڈ شی بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ ویسے تو حسن بھی ریپٹیبل آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن واٹس دا ریئل پروسیجر؟ یو نو بیکاز دیر آر I mean look the way جیسے ٹریک ریکارڈ مل سکتا ہے ٹریک ریکارڈ، وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹریک ریکارڈ ان کا مل سکے. میرا خیال ہے وہ تو پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، آرکیٹیکٹ ٹو آرکیٹیکٹ ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایز فار ایز آئی نو، لوگ دیکھیں آرکیٹیکٹس آپ کے جو ایریا میں ہیں آج کل تو ہر چیز تو آپ گوگل کر رہے ہوتے ہیں جی، تو آپ سرچ کریں گے اس کے اندر آپ کو آ جائیں گے. کچھ آرکیٹیکٹس نہیں جانتے، بہت سارے لوگ ریفرلس پہ جاتے ہیں. جیسے آئی گیٹ موسٹ آف مائی جابس بائی ریفرلس بائی پریویس کلائنٹس، بیکاز اگر آپ نے ان کو اچھی سروس دی ہے تو وہ آگے ریکمینڈ کر دیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی فرام اے سرٹن ایریا، آپ کسی بھی ایریا سے ہو سکتے ہیں. تو ریفرل سے ہوتے ہیں. آپ سرچ کریں، آپ کے ایریا میں کافی سارے آپ کو سرچ انجن کے تھرو بھی آ جائیں گے آرکیٹیکٹس کے نام. ڈو ہیو اے لک ایٹ دیئر پریویس ورک. علی اگر آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کمپلیکسٹی آف پروجیکٹ کی پرائس ڈیپینڈ کرتی ہے یا کچھ ویسے ہی کوئی لمپ سم ہوتا ہے فار سرٹن کائنڈ آف پروجیکٹ، یا اس کی سوری کمپلیکسٹی کیا سوری کویشچن کیا ہے کہ کمپلیکسٹی کیا؟ سوری جی، کمپلیکسٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے پرائس، یا ایک لمپ سم پرائس ہوتی ہے کہ بس یہ پروجیکٹ اگر ویئر گراج میں ہے تو اس کا یہ پرائس ہے؟ جی 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 جو کاؤنسل کی فیس ہے، ڈز اٹ ڈیپینڈ آن دا کمپلیکسٹی آف دا پروجیکٹ اور از اٹ اسٹینڈرڈ اسٹینڈرڈ فی ہے؟ اسٹینڈرڈ فی ہے، لیکن آبویسلی بات ہے اگر کمپلیکس زیادہ ہوگا تو دیر وڈ بی کنسٹرکشن کاسٹ ٹو دیٹ. کنسٹرکشن کاسٹ از obviously very different to what the council would charge. کنسٹرکشن اور ڈیزائن کاسٹ ہو سکتا ہے آپ کی پھر تھوڑی بہت زیادہ ہو اگر اس میں کچھ اس طرح کے اسٹیپس ہوں. بٹ دس از دا جاب آف اے گڈ آرکیٹیکٹ کہ وہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنس دے، آپ کے لیے بیسٹ اکنامیکل سولوشن دے، آپ کا بیسٹ اسپیس کا یوز دے جو آپ کر رہے ہیں. جی تو دیٹس وائی این آرکیٹیکٹ از امپورٹنٹ. بٹ آئی وڈ سے ٹرائی اینڈ گیٹ فیو کوٹیشنس پرہیپس. 2-3 لوگوں سے آپ کوٹ لیں، آپ کو پرائس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا. Do ask some people that you know if they've used somebody. That's the best advertisement. یہی ہے سب سے اچھا کہ آپ نے اچھا کام اگر کسی کو کر کے دیا ہے تو. تھینک یو سو مچ عمیرہ، ویری ویری نائس کال. اور آئی ہوپ کہ آپ جلد سے جلد جم بنائیں، اور اسپیشلی آج کل کووڈ کے اندر تو ویسے بھی ایکسیسو کھانا پینا کیسے نہیں روک رہے ہم لوگ، جس کو دیکھو ویٹ بڑھ رہا ہے لوگوں. ہاں تو وہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ آپ جم کھول رہی ہیں. دس از اے فینومینل آئیڈیا. لو جی ناظرین، ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جائیں گے، اس پار میں اور حسن آپ کا انتظار کریں گے. ڈو کال ان اف یو ہیو اینی کویشچنس، آپ ضرور پوچھیں ریگارڈنگ پلاننگ پرمیشن اور انٹیریئر ڈیزائننگ. تھوڑا سا ہم لوگ لینڈسکیپنگ کے اوپر بھی ٹچ کریں گے، اور تھوڑی سی اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ واٹ کائنڈ آف افیکٹ اٹ ہیز آن دی ایکچوئل پراپرٹی in terms of کے prices and so on so forth. وہ میں آپ سے انڈیویجولی بات کروں گا. بریک کے اس پار میں آپ کا انتظار کروں گا. شکریہ.